آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور جے آئی ٹی ارکان پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور جے آئی ٹی رپورٹ کو مسترد بھی کر چکے ہیں، لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا موقف ہے نون لیگ کا ان دستاویزات کے حوالے سے جو کہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہیں اور جو فونڈ کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور جو 45 ملین جو نون لیگ کو کی جانب سے جو نون لیگ کے فنڈ میں گئے تھے 100 ملین، اس کے بعد 45 واپس آئے اور ویلتھ میں شو نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈسکشن میں نے چونکہ سنی ہے، میں کابینہ کے اجلاس میں خود موجود تھا، پہلے منٹ سے آخری منٹ تک میں پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں موجود تھا، اور چودھری نثار صاحب سے جو نوشتہ دیوار کی گفتگو منسوب کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہ میرے آنکھوں کی گواہی ہے، یہ میرے کانوں کی گواہی ہے، تو یہ اس بارے میں تو ابہام ہی کوئی نہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ خدا جانے کیوں یہ ایک عجیب سا انکویزیشن کا ماحول بن گیا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، جس میں جو جھوٹ ہے وہ پوری دنیا پھر کر آ رہا ہے اور سچ جو ہے وہ ابھی اپنے تسمہ ہی باندھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، تو پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ دیکھیں، اس کیس میں پہلے دن سے چاہے رجسٹرار نے فریولس قرار دیا ہو، لیکن یہ بات آپ غور فرمائیں کہ جب اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی لاک ڈاؤن کی، تب اچانک سپریم کورٹ نے اس درخواست میں میرٹ دریافت کر لیا۔ یہ بات ریکارڈ کر، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے دن سے تمام قیاس اور اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہی کیا ہے، اور شاید یہی جو وزیر اعظم کی ان کے ایڈوائزرز مختلف جنہوں نے آراء دیں کہ جی اخلاقی برتری اور سپریم کورٹ پر قیاس کے نتیجے میں کل کا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن کلیم نہیں کی۔ پرائم منسٹر پروٹیکشن کلیم کر سکتے ہیں، آرٹیکل 66 کی امیونٹی بڑی کلیئر ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی امیونٹی کلیم نہیں کی۔ ان کے بچے جو پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں اور پاکستان کی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے کوئی امیونٹی کلیم کرنے کا وقت تو ویسے گزر چکا ہے۔ نہیں گزر چکا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقل عدالت پر قیاس کی وجہ سے جب فیصلہ بھی آیا 20 تاریخ کو، انہوں نے کہا جی پی ایم ایل نے جو ہے میری بات سنیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں ریکارڈ کلیئر کرنا چاہیے کہ جی مٹھائیاں کیوں بانٹی؟ ہاں جی، مٹھائیاں اس لیے بانٹی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ مٹھائیاں بانٹنے کے 6 دن بعد واٹس ایپ کال شروع ہو جائیں گی، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کے 16 دن بعد جو ہے تصویر لیک ہو جائے گی، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے جو وٹنسز ہیں ان کو ہیراس کیا جائے گا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ٹیکنیکل مینز استعمال کرے گی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا جو کہا نا کہ جی ہمارا آبجیکشن کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آبجیکشن کیا ہے۔ آرٹیکل آئین پاکستان، جس پر ہمیں امید ہے کہ ہم بھی جتنے کارآمد ہیں اتنا عدالت عالیہ بھی ہوگی، اس کا 13 بھی یہ کہتا ہے کہ no person shall when accused of an offense be compelled to be witness against himself۔ جے آئی ٹی نے مستقل کمپیل کیا ہے وٹنسز کو کہ to incriminate themselves، اور یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم خود پیش ہوئے، ان کے بیٹے بارہا پیش ہوئے، ان کی بیٹی پیش ہوئی، ان کے بھائی پیش ہوئے، ان کے داماد پیش ہوئے، ان کے کزن پیش ہوئے، ان کے بزنس ایسوسیٹ پیش ہوئے۔ قانون کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی اس سے بڑی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن جس طرح ارسطو نے کہا تھا the rule of law means that those who are guardians of the law shall also have to obey the law۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، قیاس آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے، جے آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے۔ I want to say this 10 times in this program کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، وہ صرف ایک تفتیش کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ 161 کے بیان ہوئے ہیں۔ ابھی عدالت عالیہ نے یہ تمام جو پلندہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کا قانونی آزمائش ہونی ہے، جوڈیشل ٹیسٹ ہونا ہے اس کا۔ تو جو لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم تو استعفیٰ دے دیں، 20 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب وزیر اعظم کو صرف it seems to be, it is likely کی بنیاد پر استعفیٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کا سورس آف اتھارٹی پاکستان کے عوام ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی سیمز ہے اور لائکلی ہے اس کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، عدالت یس ایبسولوٹلی ہو جائے گی کل کے دن سے آنورڈز۔ پی ایم ایل این کی سر ایکسپیکٹیشنز بتا دیں کل سے آنورڈز۔ جی پی ایم ایل این کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے، میں پھر آئین پڑھ دیتا ہوں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں عدالت عالیہ میں کوئی بھی ایسی بات کروں۔ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے for the determination of his civil rights and obligations
or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Fair trial and due process for Mohammad Nawaz Sharif, his children, his family, and a fair trial and due process for duly elected institutions of this country.